حضرت سید سرفالدین بو علی شاہ قلندر پانی پت رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 605 پانی پت میں پیدا ہوئے. آپ کا نام مبارک سید سرفالدین لقب بو علی شاہ قلندر ہے. آپ کے والد صاحب کا نام حضرت سالار فخر الدین ہے. آپ امام ابو اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے ہیں. بچپن میں آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بہت ہی کم کھیلا کرتے تھے. آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت مولانا قاری سراج الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی تھی. آپ نے بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا. آپ نے بہت کم عمر میں اسلامی علوم حاصل کر لیے تھے. اس کے بعد آپ تقریباً 20 سال تک دہلی میں قطب مینار کے قریب درس و تدریس میں مشغول رہے. اسی دوران دہلی میں بہت مشہور علماء کرام آپ کی ادارت مندوں میں داخل ہوئے. آپ کی خطبات کی دھوم پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے. آپ کی مجلس اس قدر ہجوم ہوا کرتا تھا کہ تیل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی. آپ نے 12 سال تک مخلوق خدا کی راہ ہدایت دکھلائی اور اس میں بہت حد تک کامیاب رہے. ایک مرتبہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر واعظ فرما رہے تھے. ان میں سے دروازے پر ایک فقیر نے آ کر بلند آواز سے پکارا، سرفالدین، افسوس ہے کہ تجھے جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اسے بالکل بھول گیا ہے. آخر کب تک اس کال میں مصروف رہے گا؟ یہ سن کر آپ کے دل میں اس کے الہی کا ایک طوفان پیدا ہو گیا. آپ حضرت صاحب الدین عاشق خدا رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہو گئے اور مجاہدات اور ریاضات میں اس شان و شوکت اور شدت کے ساتھ مصروف ہوئے کہ جس کی مثال شاید ہی دنیا میں ملے. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام کتابیں دریا میں پھینک دی اور حضرت صاحب الدین عاشق خدا رحمۃ اللہ علیہ کے کٹیا کے ساتھ ہی دریا میں جا گھسے اور آپ 12 سال تک وہی رہے. 12 سال تک وہی بغیر ہلے چلے خدا کی یاد میں ڈوب کر کھڑے رہے، حتیٰ کہ آپ کی پنڈلیوں کا گوشت مچھلیاں کھا گئی، مگر آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی. اور 12 سال بعد نیند آئی، ہم نے تیری عبادت و اطاعت کو قبول کر لیا، اب جو مانگنا ہے مانگ لے. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، الہی میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. میں تو یہیں کھڑا کھڑا جان دے دوں گا اور تیری محبت میں ہی دم توڑ دوں گا. ندا گیس سے آئی، اچھا اب پانی سے نکال کے ہمیں تجھ سے بہت سارا کام لینا ہے. آپ نے عرض کیا، تو خود نکال، میں نہیں نکلوں گا. اسی وقت ایک بزرگ نے آپ کو گود میں اٹھا کر کنارے پر کھڑا کر دیا. آپ نے جھنجلا کر کہا، اے محترم، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری 12 سال کی محنت برباد کر دی. میں تو منزل مقصود پر پہنچنے والا ہی تھا. اس بزرگ نے فرمایا، میں حضرت علی بن ابی طالب کرم وجہ اللہ تعالی کریم ہوں. یہ سن کر آپ اسی وقت حضرت علی کرم وجہ کریم کے قدموں میں گر گئے. حضرت علی کرم وجہ کریم نے آپ کو نعمت باطن سے مالا مال کر دیا، جس کی وجہ سے تمام دینی اور دنیاوی علوم آپ پر روشن ہو گئے اور آپ دنیا میں جو کچھ دنیا میں ہے سب سے غافل اور مست ہو گئے. اسی دن آپ کا خطاب قلندر ہوا. آپ تقریباً 122 سال تک رشد و ہدایت کے نور بن کر چمکتے رہے. آپ کے وصال کے بارے میں الگ الگ روایت ہے. آپ کا وصال کرنال کے قریب بڑا کھیڑا نام کے گاؤں میں ہوا تھا. وصال کے وقت آپ کے عقیدت مند پریشانی کے عالم میں پاکیزہ بدن کے پاس بیٹھ کر دفن کی تیاری میں مصروف تھے. تب انہوں نے دیکھا کہ آپ کی عبادت ابتدائی زمانے کے حضرت سید سراج الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے. انہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ خواب میں حضرت سید سرفالدین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اب دنیا میں میرا وقت قریب ہے، تم پانی پر تشریف لا کر حضرت مبارک خان رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے طرف میری میت کو دفن کرنا. یہ سن کر سب لوگ بہت غصے میں ہوئے اور ممکن تھا کہ جھگڑا شروع ہو جاتا. اسی وقت حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کشف کے ذریعے حضرت سید سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے تابوت لا کر رکھ دے، ایک میں میت رکھ دے. اس کے بعد
کوئی کھول کر نہ دیکھے۔ حضرت سید سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے 3 صندوق یہاں لا کر رکھ دے، اس میں سے ایک میں آپ کی میت رکھ دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ سب نے رات بھر انتظار کیا۔ صبح ہوتے ہی جب تینوں صندوق اٹھایا گیا تو معلوم ہوا کہ تینوں صندوق وزنی ہیں۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی عقیدت کے ساتھ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو تفدین کی اور فیض حاصل کیا۔ آپ کے مزارات پانی پت، کرنال، بڑا کھیڑا اور بگوتی میں ہے۔ تمام مزارات پر عقیدت مند کا ہجوم رہتا ہے اور سبھی کا عقیدہ ہے کہ آپ وہیں مدفن ہے۔ آپ کا وصال 11 رمضان المبارک سن ہجری 724 میں ہوا۔ کچھ روایتوں میں 26 ربیع الاول ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کامنٹ کرنا۔ ثنا جو ہے چینل کو